بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 رمضان المبارک۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان آیات کے ذریعے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح نماز کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے جسے انسان اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن و حدیث میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، یعنی جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کی تفصیل یہ ہے کہ جس مال سونے اور چاندی کو انہوں نے جمع کیا تھا ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جیسے لوہے کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور وہ انگارہ بن جاتا ہے، اسی طرح مال سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، اور جب وہ انگارے کی طرح بن جائے گا تو ان کی پیشانیاں اس سے داغی جائے گی، پہلو اور پشتیں اس سے داغی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے پھر وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو مال اس کے سامنے قیامت کے دن ایک گنجے ناک کی شکل میں لایا جائے گا جس کی آنکھ کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس سانپ کے شدید زہریلے ہونے کی نشانی ہے۔ یہ سانپ اس مالدار کے گلے میں قیامت کے روز توق بن جائے گا، پھر اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی دن جس میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں ایسا نہیں گزرتا کہ اس میں آسمان سے 2 فرشتے نازل نہ ہوتے ہو، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اے اللہ نیک کام میں خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو مالی نقصان سے دوچار فرما۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ چنانچہ بعض اوقات بھی ہوتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے زکوٰۃ نکالی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی آمدنی کے دوسرے ذرائع پیدا کر دیے اور اس کے ذریعے اس زکوٰۃ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس آ گیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے
زکات نکالنے سے اگرچہ گنتی کے اعتبار سے پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں تھوڑے مال سے زیادہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ فائدے حاصل ہو جائے۔ مثلا آج آپ نے پیسے تو بہت کمائے، لیکن جب گھر پہنچے تو پتا چلا کہ بچہ بیمار ہے، اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایک ہی طبی معائنے میں وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیسے کمائے تھے اس میں برکت نہ ہوئی۔ برکت یہ ہے کہ آپ نے پیسے تو کم کمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام بنا دیے اور تمہارے بہت سے کام نکل گئے۔ اس کا نام ہے برکت۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالوں کی کما حق زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔